جب سے نواز شریف کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا اور وہ اور ان کا خاندان ایک طویل ترین سیاسی مشقت اور مشکل کا شکار ہوا، تب سے لے کر اب تک شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کا خیال یہ تھا کہ اگر وہ پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر بندے کے پتر والی سیاست کریں تو شاید ان کی بچت ہو جائے۔ بندے کی پتر کی سیاست کا جو تصور تھا وہ اتنا گہرا تھا کہ شہباز شریف کی پالیسی نواز شریف کی پالیسی سے عملاً بالکل مختلف ہو گئی۔ خیال یہ کیا جاتا تھا کہ اگر اندر خان نے بندے کی پتر کی سیاست ہم کرتے رہیں تو ہمارے تمام معاملات سیاسی اور معاشی ٹھیک رہیں گے۔ اب یہ خیال خام ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ نیب کی طرف سے جو نوٹسز دیے گئے ہیں اس کی انٹینٹ، یہ نیت سے بڑا واضح ہے کہ سیاست کا وہ دور اور سیاست کا وہ طور طریقہ جو شہباز شریف اور ان کے بچوں نے اپنایا، اب اس کی ضرورت پاکستان کے اندر نہیں رہی اور نہ ہی وہ شریف خاندان کی بقا کا باعث بن پائے گا۔ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کے لیے نیب نے جو کاوش کی اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ اندر خانے والا معاملہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بہت سے محرکات ہیں۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف کو جن ٹرمز کے اوپر باہر بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ابھی تک ان کو ناقابل قبول ہے، جس کے اندر سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ ایک بھاری بھرکم رقم دے کر یہاں سے جائیں، ایک طرح سے یہ بتا کے جائیں کہ میں نے کرپشن کے پیسے واپس کر دیے ہیں، تاکہ ان کی واپسی کے تمام دروازے بند ہو جائیں، اور یہ کنڈیشن ان کو قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے تھانے کی ایک روایت ہے کہ اگر محلے کا کوئی بڑا آپ کے اثر و رسوخ میں نہ آئے تو پھر آپ ان کے بہنوئیوں کو اٹھا لیتے ہیں، آپ ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کو دبا کر پھینٹی لگاتے ہیں تاکہ تمام خاندان کے اندر ہاہاکار مچے اور وہ شخص جو آپ کے اثر میں نہیں ہے وہ آپ کی بات ماننے کو تیار ہو جائے۔ تو نیب کا جو رخ ہے شہباز شریف کے خاندان کی طرف، ان کے بچوں کی طرف، ان کی بیٹیوں کی طرف، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اب نواز شریف کو اور مریم نواز کو ملک سے بھیجنے کے لیے پنجاب کے تھانے کی وہ دیرینہ روایت سیاست کے اندر لاگو کی جائے گی جس کے لیے پنجاب کے تھانے مشہور ہیں۔ دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے کہ مقتدر حلقوں کے اندر پاور بیلنس جو ہے وہ شفٹ ہو گیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو 2018 کے انتخابات کے نتائج کی وجہ سے مشہور ہوئے اب وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اور ایک نئی سوچ نے جنم لیا ہے کہ بہت ہو گیا شریف خاندان کے ساتھ ڈھیل کے معاملات اور ڈیل کے معاملات اور سیاسی طور پر سپیس دینے کے معاملات، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں، ملک کے اندر سیاست بھی کر رہے ہیں، حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی کے اندر موجود ہے، شہباز شریف جو ہے مرکز کے اندر موجود ہے، اور ان کی پارٹی کی طاقت بھی اپنی جگہ پر ہے اور لوگ وہاں سے ٹوٹ نہیں رہے۔ تو اب جب تک ہم نے ان سب کو ایک ہی ہتھوڑے کے ساتھ ریزہ ریزہ نہیں کیا، جس کے لیے ان کی معاشی قوت کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، تب تک ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ نئی سوچ آپ کو پنپتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے جن حلقوں سے میں نے بات کی وہ بہت پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ضمانت موجود ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، شہباز شریف کی واپسی سیاست کے اندر اس طریقے سے کہ ہمیں کوئی خطرہ ہو اس کے امکانات نہیں ہیں۔ آپ نے مونس الائی کا وہ ٹویٹ تو دیکھ ہی لیا ہوگا جس کے اندر انہوں نے مکمل طور پر انکار کر دیا کہ وہ پنجاب میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے، وہ حمزہ شہباز سے نہیں ملے ہیں، اور بزدر صاحب جس کے اوپر تمام پاکستان کا ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ بہت اعلیٰ درجے کے ناکام وزیر اعلیٰ ثابت ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بھی مونس الائی نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تو وہ معاملات بھی اب آپ کو ٹھپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ شہباز شریف اور ان کے خاندان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ بدترین حالات کے اندر بھی مقتدر حلقوں کے ساتھ شہباز شریف کے خاندان کے رابطے رہے ہیں، اور مقتدر حلقوں کے اعلیٰ ترین افراد نے ہمیں خود بتایا ہے کہ کس طریقے سے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان شہباز ان رابطوں کے ذریعے شریف خاندان کی سیاست کو موڑنے کا تہیہ کیے ہوئے تھے۔ اب وہ رابطے کیا ہوئے، وہ پرانے رشتے جو بڑی مشکل سے جوڑے گئے تھے ان کا اختتام کیا ہوا، وہ سب کے سامنے ہے۔ کیا اس سے شریف خاندان کی سیاست ختم ہو جائے گی؟ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف نیب کا اپنی بیٹیوں، اپنے خاندان اور اپنے بیٹوں کی طرف جو رخ دیکھ رہے ہیں اس سے صحیح نتیجہ اخذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور دوسری بات، کیا نون لیگ کو احتجاج کی سپیس
पंजाब में दी जाएगी या नहीं। एजाज शाह साहब जो नए नए मिनिस्टर बने हैं लेकिन पुराने और घाघ खिलाड़ी हैं और समझते हैं कि उनको पंजाब की सियासत को हैंडल करना आता है, उन्होंने वाज़ेह अंदाज से कह दिया है कि पंजाब के अंदर किसी किस्म का एहतजाज करने की गुंजाइश नहीं होगी। और उस खबर के अंदर एक जुमला बड़ा दिलचस्प है कि वैसे भी मौसम बड़ा गर्म है, इस मौसम के अंदर एहतजाज किसने करना है। और ये कैलकुलेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है एहतजाज के ज़ाविये से, चूँकि एजाज शाह साहब लोगों की साइकी को समझते हैं, इस वजह से उन्होंने ये जुमला कहा। इसकी अहमियत यह है कि अब मई के अंदर रमज़ान का महीना शुरू हो जाना है, फिर जून शदीद तरीन गर्मी का महीना है और उसके बाद रेनी सीज़न शुरू होता है। तो 3-4 महीने पंजाब के अंदर लोगों को सड़कों पर लाकर रखना नामुमकिनात में से एक खेल आपको नज़र आता है। तो एजाज साहब ये समझते हैं कि अगर शरीफ ख़ानदान के ऊपर ज़रब डाली और उन्होंने कोशिश की कि लोगों को सड़कों पर लाएं तो ये मौसम उसको डिफीट करेगा। एक चीज़ जो शरीफ ख़ानदान के लिए शायद अभी भी तक़वियत का बायस हो, वो मौजूदा हुकूमत का मुआशी निकम्मापन। ये याद रहे कि 2018 के इंतखाबात के अंदर जो तजर्बा किया गया उसके बुनियादी मुहर्रकात में से एक मुहर्रक ये मफरूज़ा था कि जो ही एक नया निज़ाम लाया जाएगा उसके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत ज़मीन से उठकर आसमान की तरफ, और अगर आसमान के करीब मौजूद है तो फिर उसको 7वें आसमान के ऊपर ले जाने का मौका मिलेगा। वो तजर्बा, वो मफरूज़ा फ़िलहाल नाकाम होता हुआ आपको नज़र आता है। जो मुआशी कैफियत है उसके ऊपर हम अक्सर कमेंट करते हैं, इस हिस्से में नहीं करेंगे, लेकिन वाज़ेह है कि वो तमाम मफरूज़े कोलैप्स कर गए हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर 2018 के इंतखाबात में वो तजर्बा किया गया था। तो अगर मुआशी हालात दुगर्दू होते हैं, अगर मुल्क के अंदर वो तजर्बा अपने तमाम तर नताइज हासिल नहीं कर पाता या बुनियादी नताइज भी हासिल नहीं कर पाता जिसकी वजह से इमरान खान को एक क्लियर फील्ड दिया गया था, तो फिर सियासी कैफियत क्या वही रहेगी जिसके अंदर मार धार और पकड़ धकड़ जारी रहेगी या तब्दीली आएगी। लेकिन फ़िलहाल शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने जिस मफरूज़े पर पिछले कई सालों से और पनामा लीक्स के बाद 1-1.5 साल के अंदर अपनी सियासत चलाई थी, वो मफरूज़ा कोलैप्स कर गया है। अब बंदे दा पुत्र बड़ों वाली सियासत जो है उसका दौर है, जिससे मुराद ये है कि यहाँ से आप भाग जाएं, सियासत छोड़ दें, मैदान को खाली रखें, बुज़ार साहब को हाथ ना लगाएं, हमें चैलेंज नहीं करें, इमरान खान को 5 साल मुकम्मल करने दें, तो शायद आपके लिए गुंजाइश बन जाए। देखते हैं कि शहबाज शरीफ ये शर्त मानेंगे या नहीं।